آج اگر ہم اس موجودہ دور کے اندر دیکھیں تو یہ دور جو ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اور پوری دنیا تک جو ہے وہ اس کو رسائی حاصل ہے۔ تو ایسے حالات میں، ایسے دور میں جو ہے وہ دوسروں کی توہین، دوسروں کی تذلیل، طعن و تشنیع، عیب جوئی اور بہتان تراشی، کردار کشی، یہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم دوسروں کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، ان کی عیب جوئی کرتے رہتے ہیں، بہتان تراشی کرتے رہتے ہیں، ان کی توہین اور تذلیل کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی۔ لیکن مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرتا۔ تو اگر ہم اپنے کردار کو دیکھیں تو ہمارا کردار جو ہے وہ اس مکھی کی طرح ہو چکا ہے جو صاف جگہ چھوڑ کر گندگی والی جگہ پر بیٹھتی ہے۔ انسان کے جسم پر کوئی زخم لگ جائے تو بندے کا سارا صاف جسم چھوڑ کر مکھی جو ہے وہ اس زخم والی جگہ پر بیٹھے گی۔ باہر دیکھا جائے تو جہاں گندگی ہوگی مکھی اس جگہ پر بیٹھے گی۔ تو ہمارا کردار بھی کچھ اس طرح سے ہو چکا ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی اچھائیوں پر نظر نہیں رکھتے، لوگوں کی برائیوں پر، لوگوں کے عیبوں پر ہماری نظر ہوتی ہے۔ حالانکہ رب کے جو محبوب بندے تھے، اولیاء کاملین تھے، صلحاء اعظام تھے، ان کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے سے مختلف تھا۔ وہ لوگوں کے عیبوں کو اچھالتے نہیں تھے، ان کو ظاہر نہیں تھے کرتے، بلکہ ان کے عیبوں پر جو ہے وہ پردہ ڈالتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بھی قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، فرمایا دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ ٹو نہ لگاتے رہا کرو، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرتے رہا کرو، دوسروں کی جاسوسی نہ کرتے رہا کرو۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، فرمایا مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص جو اپنے عیبوں کی تلاش کے اندر رہتا ہے۔ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، وہ اپنے عیبوں کی تلاش کے اندر رہتا ہے، تو اس مصروفیت کی وجہ سے، اس شغل کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کے عیبوں پر نظر نہیں کرتا۔ فرمایا اس شخص کے لیے مبارکباد ہے۔ یعنی بندہ جب اپنی گریبان میں نظر ڈالتا ہے، جب اپنے گریبان میں جھانکتا ہے، جب اپنے کردار پر جو ہے وہ نظر کرتا ہے، تو جب اس کو اپنے عیب نظر آتے ہیں، پڑی جو اپنے عیبوں پر نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب انسان اپنے عیبوں کو تلاش کرتا ہے تو پھر اس کو دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے۔ تو جو اپنے عیبوں کو چھوڑ کر اپنے اندر، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہمارے اندر کتنے عیب ہوں گے، کتنی کمزوریاں ہوں گی، کتنی کمیاں ہوں گی، لیکن ہم اپنی کمیوں کمزوریوں کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں، دوسروں کے عیبوں کو ہم ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ستار العیوب ہے۔ اللہ ستار العیوب ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا، انک انت علام الغیوب وستار العیوب، وہ عیبوں کو چھپانے والی ذات ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر بندہ جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، کسی کے دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے کہ ایک شخص اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر جب پیش ہوگا تو اپنی زندگی تو اب اس کے سامنے ہوگی، اپنی پوری زندگی اس نے جو کچھ کیا اس کے سامنے ہوگا۔ اب رب کے سامنے شرمندہ ہو کر نگاہیں جھکا کر کھڑا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرمائے گا، بندے
تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا، اب وہاں پر تو انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہاں پر بندہ انکار کر سکے۔ تو جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کو اس کے عیب گنواتے جائیں گے، اور وہ بندہ سر جھکا کر جو ہے وہ تسلیم کرتا جائے گا۔ تو آقا نے فرمایا، اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے دنیا کے اندر تیرے عیبوں پر پردہ ڈال کے رکھا، آج بھی میں تیرے عیبوں کو ظاہر نہیں کروں گا، جا میں نے تجھے بخش دیا، جا جنت کے اندر چلا جا۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو اچھالے نہیں، دوسروں کے عیبوں کی ٹو نہ لگاتے رہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، سورہ حجرات کے اندر وَلَا تَجَسَّسُوا، فرمایا دوسروں کی جاسوسی نہ کرو، دوسروں کے عیبوں کی ٹو نہ لگاؤ، دوسروں کے عیبوں کو ظاہر نہ کرو، بلکہ آقا نے فرمایا، جو حدیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے پیش کی، فرمایا مبارکباد کا مستحق ہے وہ بندہ جو اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے اور ان کو ٹھیک کرنے کی، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرے کے عیبوں پر وہ نظر نہیں ڈالتا۔ احادیث طیبات سے، اللہ کے فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کو اس صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ وہ عیب پوش ہو، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہو، دوسروں کے عیبوں پر نظر نہ رکھے بلکہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے اور ان کے اصلاح کی کوشش کرے۔ جب اپنے عیبوں پر نظر رکھے گا تو پھر اس کو دوسروں کے عیب نظر نہیں آئیں گے۔ اور آقا نے پھر اس شخص کو بشارت دی ہے، مبارک دی ہے، طوبیٰ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، فرمایا اس شخص کو مبارک ہو جو اپنے عیبوں کے اندر مشغول رہتا ہے، اس کو دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے۔ لیکن آج ہمارا جو ہے وہ حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنی خبر نہیں ہوتی، ہم دوسروں پر نظریں رکھتے ہیں، ہم دوسروں کے عیبوں کو ظاہر کرتے ہیں، دوسروں کے عیبوں کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔